السلام علیکم ممتاز صاحب، میرا نام مینشن مت کیجیے گا۔ میں آسٹریلیا میلبورن میں رہتی ہوں۔ مجھے تقریباً 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے۔ یہ واقعہ آسٹریلیا میں میری بیٹی کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری بیٹی 3 سال کی تھی اور چھوٹا بیٹا تقریباً 9 مہینے کا۔ میں اور میرے شوہر دونوں بچے ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک میری بیٹی کو کوریڈور میں کے دروازے میں بنی کھڑکی سے ایک عجیب مخلوق نظر آئی۔ میری بیٹی بھاگ کر اپنے والد کے پاس آئی اور ٹوٹی ہوئی زبان میں بتانے لگی کہ ڈور کے پاس کوئی ہے۔ ہم سب اٹھے اور دیکھنے لگے تو ہمیں کوئی نظر نہ آیا، مگر میری بیٹی اپنے ابو کے ساتھ اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے لے گئی، جیسے اس کو کوئی نظر آ رہا ہو مگر ہمیں نہیں۔ وہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک بات اور کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آیا تھا، مگر ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور عجیب سی ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم کافی پریشان ہوئے اور میرے شوہر نے اپنی والدہ کو سارا واقعہ سنایا اور انہوں نے اپنے پرانے جاننے والے کسی مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ ان مولوی صاحب نے بتایا کہ بچوں کو اکثر ایسی ہوائی مخلوق نظر آتی ہے۔ آپ سورہ بقرہ لگائیں اونچی آواز میں، جہاں وہ مخلوق نظر آئی ہے، اور اس جگہ چوتھا کلمہ پڑھ کر پھونکیں اور پانی پہ دم کر کر اسے چھینٹیں لگائیں۔ پورے گھر میں قرآن کے صفوں کی ہوا دے۔ ہم نے یہ سب کیا، اور اس کے ایک دن بعد وہ چیز میری بیٹی کو دوبارہ نظر آئی، اپنے ابو کی شکل میں، اسی کوریڈور کے دروازے کی کھڑکی کے باہر۔ میرے شوہر ایوننگ شفٹ کیا کرتے تھے تو دوپہر 2 بجے جاتے اور رات کو آتے۔ اس وقت رات کے 8 یا 9 بجے تھے۔ میں کھانا تیار کر کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، اپنی امی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے مجھے آواز دی اور کہا، ماما لک بابا۔ میں نے دیکھا تو میری بیٹی اسی کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر ابھی نہیں آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گھر کی چابیاں ہوتی ہیں اور وہ خود اندر آ جاتے ہیں، یا جلدی آنا ہو تو مجھے انفارم کر دیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے چھوٹے بیٹے کو پکڑا اور کمرے میں لے گئی اور اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ خوف سے میرا پورا حال تھا۔ میں درود اور کلمہ پڑھتی ہوئی باہر آئی۔ میں نے اسی دروازے پر پھونکا اور اپنی امی کو فون کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ امی نے کہا، ٹی وی پر منزل لگاؤ اور نماز کی پابندی کرو اور دم والا پانی پلاؤ بچوں کو، اور پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرو۔ میں نے تقریباً مہینہ لگاتار یہ سب کچھ کیا، مگر اس رات کے بعد کوئی نظر نہیں آیا۔ میری بیٹی کا علیحدہ کمرہ تھا اور چھوٹا بیٹا ہمارے ساتھ سوتا تھا۔ ہم نے اس واقعے کے بعد دونوں بچوں کو ایک ہی کمرے میں کر دیا اور میں اپنے رات بچوں کے ساتھ ہی سونے لگی۔ تقریباً 2 سال کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی صبح بتاتی ہے کہ رات کو ایک خوفناک جانور آیا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی اور رات کو میرا ہاتھ ضرور زور سے پکڑ رکھا تھا۔ رات کو میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر سونے لگ گئی تھی۔ میں اس کے پاس سے نہ جاؤں۔ یہ صرف میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہی مخلوق دوبارہ آ گئی ہے۔ ایک رات میں واش روم کے لیے اٹھی تو میری نظر اچانک اسی کوریڈور کی کھڑکی پر پڑی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہاں تھا تو کوئی بھی نہیں، مگر اچانک خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ گھر کافی پرانا ہے
80s میں اس کی تعمیر ہوئی تھی اور کافی عرصے تک یہ گھر بند رہا تھا۔ پرانے کرایہ دار کے جانے کے بعد جب ہم اس گھر میں آئے تب ہم نے اس گھر کے گیرج سے کافی خوفناک گڑیاں باہر پھینکی تھیں۔ شروع کے دنوں میں میرے شوہر کے جاب پر چلے جانے کے بعد مجھے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ خوشبو میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک وقت مقرر تھا اس کا، وہ صرف اسی وقت آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ مسلسل وہ خوشبو آئی، پھر اچانک ہی وہ آنا بند ہو گئی۔ میرے شوہر ان باتوں پہ زیادہ یقین نہیں کرتے۔ میں نے یہ واقعہ جب ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں بچوں کے کمرے میں ہی سوتی ہوں، اور میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میری روزانہ رات کو ایک ہی وقت پر آنکھ کھل جاتی۔ میں روزانہ رات 2 بجے اٹھتی، جیسے مجھے کوئی جان بوجھ کر روز ایک ہی ٹائم پر جگاتا ہے۔ میں ایک بار اٹھ جاؤں تو میری بہت دیر کے بعد آنکھ لگتی ہے۔ اسی دوران ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے کروٹ لی اور کسی نے بہت زور سے میرے سر پر کوئی چیز ماری۔ وہ مارنا ایسا تھا کہ میرے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور کلمہ پڑھنے لگی۔ اپنے اور اپنے بچوں پر پھونکا اور سو گئی۔ میں صبح اٹھی تو اسی جگہ پر میرے سر میں رات جس جگہ پر چوٹ لگی تھی درد تھا، لیکن اٹھنے کے بعد وہ درد غائب ہو گیا۔ میں نے اس کا ذکر اپنی امی سے کیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم سورہ بقرہ پابندی سے گھر میں اونچی آواز میں چلایا کرو اور گھر کے ہر کونے میں ایسے چلاؤ کہ گھر کے ہر کونے میں آواز جائے۔ یہ جو بھی مخلوق ہے چلی جائے گی۔ اس کی اگلی رات میری پھر اسی وقت آنکھ کھلی۔ میں واش روم سے واپس آئی اور کروٹیں بدل رہی تھی کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ اچانک مجھے میوزک بجنے کی آواز آئی۔ اس گھر میں کھڑکیاں بہت بڑی ہیں، اس کمرے میں بھی کھڑکی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کھڑکی کے پاس ہی کوئی کھڑا میوزک بجا رہا ہے۔ میں غور سے سننے لگی تو آواز ایسا لگا کہ جیسے میرے کان میں گھس گئی ہو۔ میں اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ آواز بھی بند ہو گئی۔ 1-2 رات پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اسی ٹائم رات 2 بجے یا 3 بجے آنکھ کھلتی مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ 1-2 دن کے بعد اسی ٹائم رات کو دوبارہ آنکھ کھلی اور کھڑکی کے پاس سے کسی بہت چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہمارے حالات اس وقت ایسے نہیں تھے کہ ہم گھر چینج کر سکتے یا گھر چھوڑ جاتے، اس لیے جیسے تیسے مینج کرنا پڑا۔ لیکن اس رات کے بعد سے فی الحال کچھ نہیں ایسا ہوا دوبارہ۔ میں بتاتی چلوں کہ میں ہوائی مخلوق کو محسوس کر سکتی ہوں۔ بچپن میں بھی کچھ ایسے ہی واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے کہ میں ان کو محسوس کرنے لگی ہوں۔ تمام سننے والوں کو ہمارا سلام۔ اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ٹچ کر دیں، لائک کریں، اور اچھے واقعات، اپنے ساتھ ہونے والی سچی انسیڈنٹ اور کہانیاں ہمیں ٹیپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے بھیجیں۔ ہم انہیں اپنے ٹیپ کے ذریعے بھی چلائیں گے اور اپنی اسٹیم پہ بھی شامل کریں گے۔ ابھی جو ایک ای میل پڑھی گئی وہ آسٹریلیا میں رہنے والی ہماری ایک بہت پرانی لسنر ہیں۔ انہوں نے اپنا نام مینشن کرنے کو منع کیا ہے۔
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان مخلوقات سے اگر آپ ڈر جائیں گے نا، ڈر تو انسان کے اپنے ذہن اور دل میں ہوتا ہے، تو پھر آپ ان سے ڈرتے رہیں گے. اور میرا اپنا تجربہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ کرنے لگیں، ایک دفعہ ان سے بات چیت ہو جائے، آپ ان کی موجودگی میں ڈریں نہیں، بھاگیں نہیں، اور ان کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے، تو یقین جانیے آپ کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا، آپ ان کے ساتھ رہنے لگیں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ ایک نیوز چینل پہ میں نے سنا تھا کچھ عرصے پہلے کہ ناظم آباد میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ان کے جو ڈیوز تھے، پیسے تھے، ان سے پلاٹ خریدا اور گھر بنایا اور اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہنے لگے. رہنے کے کچھ عرصے بعد انہیں اپنے گھر میں کسی اور مخلوق کی موجودگی کا احساس ہوا. جب اس وقت یہ کھانا وانا پکا کے رات کو 10-11 بجے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی تو وہ مخلوق ڈائننگ روم میں، ڈرائنگ روم میں، ٹی وی لاؤنج میں اور خاص طور پر کچن میں کوکنگ کیا کرتی تھی. اور ان کے جو گروسری کے آئٹم تھے، سمجھ لو آئل ہوا یا چینی ہوئی یا چائے کی پتی ہوئی، وہ کم ہو جاتے تھے. اب ان کا کوئی اور آسرا نہیں تھا آمدنی کا، نہ یہ وہ گھر چھوڑ سکتی تھی کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان خاتون نے اپنے دل مضبوط کیا اور اس مخلوق سے کمیونیکیٹ کیا کہ دیکھیں آپ جو بھی کوئی ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ میرے شوہر کی آخری آمدنی سے میں نے یہ گھر بنایا ہے اور بچوں کے لیے اپنا سر چھپانے کی جگہ ہے، میرے سر چھپانے کی جگہ ہے. میں یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی. تو میں آپ سے نہیں ڈروں گی، آپ جو کوئی ہے میرے سامنے آ کے بات کریں. انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا ان سے. انہوں نے بولا ہم 11 بجے تک رہیں گے، آپ رہیں بھلے سے ادھر. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی کچن کی پیچھے والی جو گیلری ہوتی ہے، جو مطلب جس میں ایک لانڈری مشین بھی تھی اور وہ گیزر وغیرہ بھی لگا، تو وہاں سے ان کو احساس ہوا کہ وہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں. ان کی جب گروسری آئٹم کم ہونا شروع ہوئے تو باقاعدہ انہوں نے اس مخلوق سے کمیونیکیٹ کیا. یہ گوشت لا کے فریزر میں رکھ دیتی تھی، پیکٹ بنا کے، جیسے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں پورے ہفتے کے لیے. تو ایک دن جب انہوں نے فریزر کھولا تو وہ پورا گوشت غائب. انہوں نے باقاعدہ اس سے لڑنا شروع کر دیا خاتون نے. اور یہ خاتون ٹی وی پہ آ چکی ہیں، میں نے یہ پروگرام دیکھا ہے، مارننگ شو میں کسی نے بلایا تھا. انہوں نے ان سے لڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی ہیں آپ لوگ، میں نہیں افورڈ کر سکتی کہ میں دوبارہ گوشت لے کے آؤں، میری بڑی مخصوص آمدنی ہے، اور میں اس میں آپ جنہوں نے بھی یہ گوشت استعمال کیا ہے، میں جب رات کو سوؤں صبح اٹھوں تو سارا گوشت میرے فریزر میں موجود ہونا چاہیے. اور لٹرلی جس وقت یہ صبح اٹھی تو وہ جتنا بھی گوشت ان کا استعمال کیا تھا دوسری مخلوق نے، وہ پورا فریزر میں ایز اٹ از رکھا ہوا. کہنے کا مطلب، سمجھانے کا یہ ہے کہ اگر انسان عادی ہو جائے ان چیزوں کا اور ان مخلوق سے کمیونیکیٹ کر لے، ان کو ایکسیپٹ کر لے اپنے ساتھ، تو یقین جانیے آپ کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا. آپ ان کے ساتھ رہتے رہیں گے اور آپ ان سے ڈریں گے نہیں. میرے خیال سے ہمارے دوست عامر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو جب تک ایک ہماری سننے والی ہیں سمیرا، انہوں نے اپنا کوئی واقعہ جو ہے نا ہم سے شیئر کیا ہے، ہم ان کے آواز میں ٹیپ سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. عامر آ گئے آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. سوری ممتاز بھائی، وہ ذرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ جب تک عامر آتے ہیں تو ہم سمیرا کا ٹیپ سن لیتے، لیکن اب آپ آ گئے تو پہلے آپ اپنا وہ واقعہ سنائیں جو آپ بتا رہے تھے کہ کیا وہ پی ایس ایس کے گھر کا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم سمیرا کا ٹیپ سنیں گے. اچھا، وہ پی سی ایس کا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی سی ایس میں تو 1950-60 سے ہاؤسز ہیں، بہت پرانے ہیں، بہت پرانی آبادیوں میں سے ایک ہے. ہاں، بہت پرانے گھر ہیں جی. تو اور اس کے اندر میرے ایک دوست کا گھر تھا، تو وہ 3 گھر چھوڑنے کے بعد میرے گھر سے تھا. تو اس میں یہ کہ ہم لوگ اکثر جاتے تھے دوپہر میں کھیلنے کے لیے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے گھروں کے اندر جو ہے جب سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں گیلریاں، تو اس کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ یہ ہوادار ہوں، کیونکہ پنکھوں ونکھوں کا تو 60s میں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. پھر یہ تو بعد میں آئے تھے 70s 80s میں زیادہ پنکھے. اور
تو बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, और उसमें हवा आती थी। तो हम लोग दोपहर में अक्सर जाके वहां पे बैठ जाते थे, साया होता था, कुछ भी खेल रहे होते थे, लूडो खेलते थे या कुछ भी अपना खेल रहे होते थे, इस तरह से ऊनो वगैरह कोई भी जो भी गेम होते थे बच्चों के। ठीक है। तो अच्छा, उसकी हिस्ट्री ये थी कि वो उसमें जो रहते थे 5 भाई, वो 2 मंजिला घर था, यानी ग्राउंड +2। तो उसमें जो है 4 भाई रहते थे। एक जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उनके ताया, उनके अब्बा जो है वो रहते थे सेकंड फ्लोर पे, उनके साथ उनके दूसरे चचा और 2 चचा ऊपर। और अच्छा बड़ा घर था, 240 स्क्वायर यार्ड पे था, तो अपना आराम से 120 गज के पोर्शन थे इनके, बड़ा ठीक ठाक सुकून से रह रहे थे। फिर सीन इनका ये हुआ है कि ये लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता सबकी इमिग्रेशन हुई। फिर वो आपको याद होगा कि वो कनाडा की इमिग्रेशन का बूम आया था, तो उसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता वो निकलते चले गए। तो 3 इनके चचा चले गए, तो नीचे इनके ताया रह गए और बीच में इनके अब्बा रह गए। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है बिल्कुल खाली था। तो जब से हमने होश संभाला था, तो हमने उनके चचाओं को थोड़ा अर्सा देखा, फिर वो चले गए कनाडा। तो हम लोग वहां पे जाते थे ऊपर, हम लोग वहां जाके बैठ जाते थे। अच्छा, इनका जो फर्स्ट फ्लोर था और जो सेकंड फ्लोर के दरमियान जो सीढ़ियां थी, वो 2 एंगल पे थी, ऐसे ऊपर जाके फिर यूं मुड़ के फिर ऊपर जाती थी ऐसे। तो हम लोग जो है ऐसे ऊपर जाके बैठ जाते थे। तो बच्चे तो थे, इतना पता नहीं था दोपहर में। तो अक्सर ऐसा होता था, ऊपर से बंदे उतर के आते थे, और वो बंदे उतर के आए और हम लोग जो है ऐसे करके हटे, हम लोग उनको जगह देते हैं, वो उतर के चले जाए, बोलते कुछ नहीं थे। हम ये समझते थे कोई आया हुआ होगा इनका ऊपर से। इसी तरह से औरतें भी आती थी कई दफा। अच्छा, औरतों का ये था एक मखसूस था कि उन्होंने जो है नकाब पहने हुए होते थे, यानी बुरखा टाइप नहीं होता, नकाब पहने हुए होते थे। तो वो आती थी, हम लोग फिर हट जाते थे, ऐसे बच्चे तो थे, हम लोग हटे, साइड पे हुए, वो हमारे पास से फिर से उतरते हुए अपना चले गए। तो ये अक्सर होता रहता था। और वो हमारे साथ जो था, वो जो बच्चा था जिसका वो घर था, उसका अभी तक मुझे नाम याद है, उसका नाम आसिफ था। तो हम उससे पूछते थे कि दीदी ये कौन है यार, ये कौन ऊपर से आता है? तो उसको भी नहीं पता होता था, तब वो भी बच्चा ही था हमारा बराबर। तो बहरहाल है कि ये इस तरह से चलता रहा, यानी काफी। फिर हम लोग बड़े हो गए। फिर एक दिन ऐसी हम लोग की जो है बात निकली, तो अपना हमने कहा यार वो याद है वो जो ऊपर से बच्चे आते, ऊपर से जो मर्द आते थे और औरतें आती थी। तो वो कह रहा है यार मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन आमिर एक इंटरेस्टिंग थिंग बताऊं, कह रहा है कि यार ऊपर जो है वो तो 15 साल से कोई रहता ही नहीं है, हमने किसी को आज तक किराए पे भी नहीं दिया। तो मैंने कहा कि यार वो हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा वगैरह ने किसी रिश्तेदार को दिया हुआ हो, कोई इंटीरियर पंजाब से आया हुआ, इंटीरियर सिंध से आया हुआ हो, तो वो आके रुकते हो जिसका तुम्हें इतना ना पता हो, या उनके कोई दोस्त वोस्त आ रहा हो। कह लगे नहीं यार, कह लगे हम लोग तो यूपी के हैं, हम लोग तो सारे यहीं पे कराची अंदर है, सब माइग्रेट होकर यहीं पे आए हैं। तो तुम्हारे सामने ही हमारे अच्छा, तो जो जिस वक्त आप बैठे होते थे, आपकी बात में आपसे सवाल करूं, जिस वक्त आप बैठे होते थे उस वक्त वो बच्चा नहीं होता था आपके साथ, आसिफ है जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, नहीं, जिसको वो पता था कि ऊपर का तो घर खाली है? हाँ नहीं, वो बैठा हुआ होता था, वो भी हट जाता था ऐसे करके। छोटे छोटे थे, मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, तो 7-8 साल की एज थी हमारी, इतना पता था नहीं हम लोगों को, नहीं 9 ले साल। हाँ, तो उस वक्त उसको ये एहसास नहीं था कि ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है, ये कौन लोग आते जाते हैं? नहीं उस नहीं, वक्त वो तो भी इस बात का एहसास नहीं हुआ? नहीं, वो भी मस्त था, हम भी मस्त थे, अच्छा हमने भी कभी नोट नहीं करा, उसने भी कभी नोट नहीं करा। और मजेदार बात देखे कि जब खेलना अच्छा। हमने बंद कर दिया, जब हम लोग इतने होश में आए, जैसे 13-14 साल की उम्र है, 12-13 साल की उम्र में, कि हम ये चीज नोटिस करना शुरू करें, हमने वहां बैठ नहीं छोड़ दिया उस घर पे। फिर हम लोग की अपनी वो अच्छा। बड़ी क्लासों में आ गए थे, 8-9 में आ गए, तो घर वालों ने थोड़ा सा हम लोगों को केच करा, ट्यूशन जाना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा फोकस हुआ पढ़ाई पे। तो दोपहर का खेलना मिलना वगैरह बंद हो गया, नहीं जाते थे। लेकिन ये कि वो फिर उससे मेरी आसिफ से जब उसने ये बताया, उसने मुझे बताया कि लगे यार हमारा अब जो है ना, जब हम लोग नोट करते हैं, कहते हैं ऊपर से बकायदा भागने की आवाजें आती हैं। कह रहे हैं कि अच्छा। हाँ, और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे काफी सारे लोग जो हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो भागते हैं रात के टाइम पे। कह रहा है दिन के टाइम पे ऐसा नहीं होता, कह रहा रात के टाइम पे होता है, और 10-11 बजे के बाद होता है, ये स्पेसिफिक टाइमिंग है। हाँ, और उसके अलावा वो ये बोल रहे, कह रहे हैं कि रात में आपने देखा होगा पीछे पुराने घर उनके टॉयलेट पीछे होते थे, बाथरूम पीछे अलग अलग बनते थे, वो बिल्कुल उनका अलग अलग हिसाब किताब था। तो वो कह रहे हैं कि अक्सर हम लोग जब पीछे जाते हैं तो हमें ऐसी आवाजें भी आती हैं, जैसे ये सरगोशियों की आवाज होती है ना, तो गौर से सुनने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आती कि किस जबान में बात हो रही है, लेकिन ये कि कोई है जरूर ऊपर। लेकिन जो भी है वो अपनी लिमिटेशन के अंदर है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर जगह है ऊपर छत पे, तो वो हम लोगों को तंग नहीं करता, हम लोग उनको तंग नहीं करते। लेकिन एक चीज है कि लास्ट टाइम तक जब मैं यहाँ पे इंग्लैंड आया था,
तो मुमताज सर, उन लोगों ने बड़ा टफ टाइम देखा। अच्छा। उन लोगों ने फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम देखा। जो भी चीजें थी ऊपर, वो उनको तंग तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद उनका इम्पैक्ट बहुत हुआ था इन लोगों पे, बहुत अच्छा। नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। और जब अच्छा। इनके फादर वगैरह की डेथ हुई थी, इनके ताया की, तो फिर वो घर वगैरह बिक गया था। तो ये लोग अपना वो हो गए थे, अपना डिसेंबल हो गए थे, वहां से इधर उधर निकल गए थे। लेकिन ये क्या, मैंने ये नोट करा था कि इनके पर बहुत टफ टाइम गुजरा, और एक टाइम पे बहुत अच्छा टाइम भी था। जब इनके ऊपर वाले चचा गए ना दोनों, जब इनका घर खाली रहना शुरू हुआ, तो इनके ऊपर बड़ा बुरा टाइम आया था। अब पता नहीं वो कैसी कोई खलाई वो अपना थी, ऐसी मखलूक थी जिसका इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि फाइनेंशियली तौर पे बड़े तंग हो गए, या वो इनसे खुश नहीं थे। आई डोंट नो, गो अल्लाह नोस बेटर। लेकिन ये तो मुझे पता है बिल्कुल मेरे ऊपर से ऐसे कर, कई दफा ऐसा होता था कि उसकी जो घुटने होते थे ना, मर्दों के या औरतों के, वो हमारे कंधों से टकराते थे, स्लिप होते हुए जाते थे, मतलब इंसानी शेप में निकल के जाते थे वो इंसानी बिल्कुल। शेप में नॉर्मल। मगर ये कि वो हाँ। बाद में उसने बताया, उसने कहा यार ऊपर रहते ही कोई ऊपर जाता ही नहीं था, घर वाले भी नहीं जाते थे अच्छा। हमारे। अच्छा। तो ये था, मतलब ये मुस्तकिल आबाद, मुस्तकिल तौर पे आबाद थे, वो ऊपर का पोर्शन उन्होंने लिया हुआ था। ऊपर का पोर्शन उन्होंने लिया। दूसरा एक और शायद फैक्टर था, वो ये था कि पीछे जो है वो बहुत बड़ा ग्राउंड था, जो वाटर ग्राउंड के नाम से मशहूर है वहां पे, और वो जो है जस्ट ऑपोजिट, वो उसको धोबी घाट भी कहते हैं, और वो जो 602 वर्कशॉप की ऑपोजिट पे पड़ता है वो। अच्छा। तो वहां पे वो पानी की मेन लाइन भी है, तो वो खाली पड़ा रहता था। वहां पे बड़े बड़े बरगद के दरख्त थे, अब तो खैर कट गए सारे। हम्म। हमारी गली के हम्म। अंदर भी अपना बड़े दरख्त थे, हर घर में बड़े बड़े। मेरे ख्याल से शायद उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट था, हो हो सकता है, सकता तो दरख्तों पे तो इनका बसेरा होता है ऐसी है। मखलूकात का। लेकिन फल तंग से। नहीं करा, यानी ये कि फिजिकली तंग नहीं करा, किसी को पोजेस नहीं करा, किसी को थप्पड़ वगैरह नहीं पड़े, कुछ नहीं। हम्म। यानी वो अपना आते थे, मेरे ख्याल शायद उनकी गुजर आती, शायद वो गुजरते थे, निकल जाते थे। आमिर, मेरा जितना तजर्बा है ना, मैंने अभी आपके आने से पहले एक वाकया भी बताया था कि अगर आप इनको तंग ना करें, हम्म, तो ये हमारी तरह की मखलूक है ना। और डर बिल्कुल। हमारे जहन में और हमारे दिल में होता है एक्चुअली। अगर हम एक दफा अपना दिल मजबूत करके इनसे कम्युनिकेट कर लें, हम्म, होता यह है 99.9% ये होता है कि अगर आप इनकी मौजूदगी को आप महसूस करते हैं कोई भी, तो वो डर इतना हावी हो जाता है, फिर आप एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आप निकल के उस जगह से भाग जाते हैं। अगर आप बिल्कुल। उस जगह पे स्टैंड कर जाएं और तमीज के दायरे में, इखलाक के दायरे में इनसे कम्युनिकेट कर लें, और हम्म, अगर वो सामने वाली मखलूक भी मतलब शरीर नहीं होगी, हम्म, शरीफ में होगी, तो यकीन करें आप बिल्कुल, आपका डर निकल जाएगा, आप उनके साथ रहने लगेंगे। तो मैंने वेरी आपके आने से पहले एक वाकया बताया कि नाजाबाद में एक औरत थी, उनसे कम्युनिकेट करती थी, और वो मुस्तकिल रहती नहीं उनके घर में, वो उनके सही, साथ रहते थे वो। सही। अच्छा, तो एक और चीज ये कि मुमताज भाई, ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा ब्रीफ करके आप जरा बताएं। आपने तो मुझे बोला था, याद है, आपने मुझे कुछ दिनों पहले बोला था कि आप जरा थोड़ा सा अपने शिकारपुर वाला बताएंगे घर का। तो जरा थोड़ा सा ऐसा बताएं कि हाँ जैसे तो थोड़ा सा, यानी कि जल्दी जल्दी में ब्रीफली बताएं कि कैसा अपना क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का। आमिर, ऐसा था कि वो के घर, मैंने तुम्हें जैसे पहले बताया था कि वो हिंदुओं के जमाने के घर बने हुए थे, और हिंदुओं की बहुत सारी चीजें, उनकी इबादत करने की जो बुतें वगैरह होती हैं, चिराग जल रहे होते हैं। तो जिस वक्त हमारे ग्रैंड फादर वहां पर आए और फादर और अम्मी वहां पर आई, तो वो सब चीजें थी मौजूद। तो वो उनकी कुछ कुछ चीजें तो उन्होंने रिमूव कर दी, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुस्तकिल तौर पर जैसे कंस्ट्रक्शन का वो हिस्सा था, तो हम उसको रिमूव नहीं कर सके, कंस्ट्रक्शन का जो हिस्सा था। तो उसमें ये होता था कि नीचे वाले पोर्शन में हम नहीं रहते थे। हमारे नीचे 5 कमरे थे, उसमें हम नहीं रहते थे। उसमें से सिर्फ एक कमरे में हमने वो सो कॉल्ड ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। उस जमाने वो बैठक बोलते थे, बैठक है ये उर्दू में। तो वो जो कोई मेहमान आते थे हमारे, तो वो नीचे वो चारपाइयाँ थी, और बड़ी बड़ी लंबी वो टाइप की रेस्ट चेयर्स नहीं होती जो किसी जमाने में आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम्स में होती हैं, उस टाइप की बड़ी बड़ी, वो उस टाइप की चेयर्स थी। तो वो हमने वो ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, 3-4 कमरे थे, उसके ऊपर पर छत थी। तो वो नीचे वाले जो घर था ना, उस कमरों में वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा, बहुत हॉन्टेड थे। तो उसका लोगों ने ये भी बताया था, मेरे वालिद को बोलते थे कि इसके अंदर खजाना है, वो अच्छा, देख, मतलब देख। तो वो लिटरली होता था कि उसकी जो फर्श था वो मूव करता था, फर्श इस तरह से मूव करता था कि ये फर्श बिल्कुल सीधा बना हुआ है, 2 महीने बाद उस जगह पे गड्ढा पड़ गया, और इस तरफ ना वो फर्श ऐसे उठ गया। हाँ, अच्छा, सही 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 सही। आई थिंक
अच्छा, तो फिर वो इस तरफ से एक गड्ढा पड़ गया और उस तरफ से वो उठ गया, फिर वहां से थोड़े दिन बाद वहां से गड्ढा पड़ गया और इस तरफ से उठ गया। तो इस तरह से होता था। तो लोग बोलते थे, वो हमारे एक दादा के छोटे भाई थे, सूफी दादा, जो हमें मतलब हमारे ऊपर हाथ था उनका। उन्होंने शादी नहीं की, वो बहुत उनके मौक्कल थे, 100% उनके मौक्कल थे। लेकिन क्योंकि हमारे वालिद साहब थोड़े से लावाली टाइप के थे, उनको मानते नहीं थे, या उनका लाड प्यार, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो है ना वो चार दादा के 4 भाई थे, एक दादा और 3 भाई, किसी के औलाद नहीं थी। 2 ने शादी नहीं की और एक ने शादी की तो उनके औलाद नहीं हुई। हमारे जो रियल दादा थे उनके वाहिद एक औलाद थे हमारे वालिद साहब, कोई हमारे वालिद की बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था, कोई कजन नहीं था। अच्छा। तो वो उनके चचा हुए, जो हमारे दादा के छोटे भाई थे, हमारे वालिद के चचा हुए। तो वो बेइंतहा प्यार करते थे, एक तो इकलौते थे हमारे वालिद साहब, तो बेइंतहा प्यार करते थे। तो उनकी थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए बदतमीजी भी सह लेते थे। सही। तो वो उनका हाथ था। तो वो भी बताते थे कि वालिद साहब ने कहा कि नहीं भाई, मैंने खुदाई उदाई नहीं करानी, इसमें खजाना हो या कुछ भी हो। वो सुनते थे पहली औलाद को भेंट चढ़ानी पड़ती है और आपकी जो पहली औलाद होती है मर जाती है। तो वो, अब मैं शॉर्ट करता हूँ उसको, मतलब हमें पैसे मिलना, सिक्के छोटे छोटे, वो 4 आने 10 पैसे जो सिक्के होते थे वो हमें मिलते थे। मतलब हम जैसे अम्मी से पैसे मांग रहे हैं और अम्मी हमें मना कर रही हैं, और हम आगे बढ़े, 2 कदम आगे जाके देखा तो वो 4 आने का सिक्का पड़ा हुआ है, 10 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है। हम उठा के ले गए घर पे, जो है ना वो चीज बीज खा के आ गए बाजार से। तो इसी तरीके से मेरे में किसी दिन और एक दूसरी एपिसोड में इसका एक पूरा किस्सा सुनाऊंगा। मेरे सबसे बड़े बहनोई एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो जब वो 65 की वार में गए थे, तो मैं मतलब वो, मुझे कुछ नहीं पता इसलिए कि मैं बहुत छोटा था। मेरी सबसे बड़ी वाली बहन थी जिनके वो शौहर थे, उन्होंने फिर मुझे पूरी डिटेल बताई, फिर अम्मी भी बताती रही, वो रिपीट करते। तो वो मैं किसी दिन पूरी एपिसोड में वो किस्सा सुनाऊंगा। और वो इंसिडेंट जो है ना, मेरी बहनोई की डेथ का कॉज बना 40 साल बाद। अच्छा। वही इंसिडेंट, वो मेरी बहनोई की डेथ का कॉज बना 40 साल बाद। तो वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। अभी हम कुछ और बात करते हैं। हाँ, हम चलते हैं। मेरे ख्याल से किसी कॉलर ने हमको एक टेप भेजा है अपना, तो उनका कोई वाकया है, तो वो सुनते हैं पहले, तो वो क्या कहते हैं। सुमेरा ने भेजा। सुमेरा ने भेजा, सुमेरा का वो टेप सुनते हैं। चलो टेप सुनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आप सबको। सलाम। मेरा नाम सुमेरा उमर है और मैं कराची में रहती हूँ। कराची के इलाके लियारी टाउन में और आगरा ताज में। वाक़यात तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं मेरे पास, और वो वाक़यात जो कि मेरे साथ पेश आए हैं, किसी और की मैं बात नहीं कर रही। हाँ, और मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके साथ भी काफ़ी सारे वाक़यात हुए हैं, बट मैं चाहूँगी कि पहले जो है मैं अपने साथ जो वाक़यात हुए हैं वो कुछ मैं आपसे शेयर करूँ। और आज जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैंने पहले भी एक मशहूर चैनल है वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी ईमेल्स की वहाँ पर, और मैंने बताना चाहा, लेकिन कई बार मुझे लगा कि मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया जा रहा या फिर उनका मजाक बनाया जा रहा है, तो मैं बहुत डिसहार्ट हो गई और फिर मैंने वो देखना ही छोड़ दिया। तो बहरहाल यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तमाम एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और मैं नहीं जानती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ थी, मुझे वल्ला आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। तो ऐसा है कि अगर मैं बहुत लंबी मतलब वॉइस नोट हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें एक ही साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा वाक़या है मेरे बचपन का। जब मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मुझे मेरा बचपन बड़ी अच्छी तरह से वैसे याद है। बहुत छोटी थी मैं, लेकिन मुझे अपने बचपन की एक बात याद है। तो जब ये वाक़या पेश आया था उस वक्त मैं बमुश्किल 5 या 6 साल की थी,
لیکن وہ واقعہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے سے فلم کی طرح سے گھومتا ہے، اور میں آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میری دادی کا گھر تھا، 2 کمرے تھے ان کے، اور گراؤنڈ فلور پر تھا ان کا گھر۔ تو ہم اکثر اپنی دادی کی کرتے تھے، اس وقت میری پھپھو وغیرہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہم جاتے تھے پھپھو وغیرہ کے ساتھ، اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ساری فیملی ہماری دادی کے گھر پر تھی، اور ٹائم بھی دن کا تھا، شام کا ٹائم تھا، مطلب کہ عصر کے وقت کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، میں اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے یہ بھی یاد ہے، میں اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، مطلب اتنی چھوٹی تھی۔ اچھا، تو وہاں پر میری ہی باتیں چل رہی تھیں، مطلب میری باتیں اس طرح سے کہ میں جب بہت زیادہ چھوٹی تھی تو میں عجیب عجیب باتیں کرتی تھی کہ مجھے یہ چاہیے، میں ایسا کروں گی، میں ویسا کروں گی، اس طرح کی کچھ میری باتیں سب لوگ کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے ساتھ ساتھ، اور میں بھی ذرا سی شرمندہ سی ہنس بھی رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ میری باتیں ہو رہی ہیں، اور میں نے دیکھیں کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں بچپن میں، حالانکہ وہ بھی بچپن تھا۔ تو ایسا ہوا کہ ہنستے ہنستے جو ہے، میں اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھی تھی، ہنستے ہنستے ایک دم سے میرا سر جو ہے رائٹ سائڈ پر اوپر کی طرف ٹیڑھا کر کے اٹھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے خود اٹھایا ہے، جیسے کہ کسی نے اٹھایا نہیں، میں نے خود رائٹ سائڈ جو ہے میرا، وہاں سے میں نے اپنے سر کو ٹیڑھا کر کے یوں اوپر اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے اوپر اٹھایا، اس کے بعد یقین کریں میں آج بھی جب یہ بات کرتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیا تھا۔ اس وقت جب جیسے ہی میں نے سر اوپر اٹھایا اپنا، میرے کانوں میں سب کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ یقین کریں ایک پل مجھے یاد ہے، میرے کانوں میں کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، کچھ نہیں، بالکل خاموشی، وہ کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس، اس طرح کا تھا۔ اور مجھے ایک ہاتھ دکھا جو کہ اتنا بڑا ہاتھ تھا، اور صرف ایک جیسے ہتھیلی تھی، ٹھیک ہے، ایک ہتھیلی تھی، اور وہ اتنی بڑی تھی، وہ ہاتھ اتنا بڑا تھا، اور وہ بلیک کلر کا تھا، اور جیسے اسموک ہوتا ہے نا، اسموک ہوتا ہے دھواں، تو ایسا لگ رہا تھا وہ ہاتھ جیسے نا اسموک کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں تھی، ٹھوس ہاتھ نہیں تھا کسی کا۔ مجھے باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ وہ ہاتھ اسموک کا بنا ہوا ہے، بلیک، بالکل بلیک کلر کا، اتنا بڑا ہاتھ۔ میں اس کو دیکھتی رہی، وہ کافی اوپر تھا ہاتھ، اور وہ ہاتھ جو ہے وہ سلو بہت ہی سلو موشن میں میری طرف بڑھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہاتھ میری طرف آ رہا ہے، یہ مجھے اس وقت سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کوئی باتیں کر رہا ہے، میں کہاں پر بیٹھی ہوں، کس کے پاس بیٹھی ہوں، کچھ بھی مجھے ہوش نہیں تھا۔ مجھے صرف یہ پتا تھا یہ ہاتھ ہے، اتنا بڑا بلیک ہاتھ، اور یہ میرے پاس دھیرے دھیرے آ رہا ہے، بہت سلولی آ رہا تھا۔ میں دیکھتی رہی۔ آپ یقین کریں وہ جب بالکل میرے گال کے قریب آیا ہے ہاتھ، اس وقت مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے آ کے نا تھپڑ مارے گا۔ یہ اتنا ہوش تھا مجھے کہ اب یہ اتنا قریب آ چکا ہے میرے گال کے پاس کہ یہ اب مجھے تھپڑ مارے گا۔ تو میں نے جو ہے ڈر کے مارے ایک دم اپنا منہ جھٹک کے نیچے کیا ہے، میں نے جھٹک کے اپنا منہ نیچے کیا، بالکل میرے گال کے مطلب 1 انچ کا جب فاصلہ اس ہاتھ کا اور میرے گال کے درمیان رہ گیا نا، تو میں نے جھٹک کے اپنا منہ نیچے کر دیا، اور جیسے میں ہوش میں آ گئی مطلب کہ پھر مجھے سب کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور سارے وہی باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران، میں پھر بار بار اس جگہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہاتھ کہاں گیا، وہ کیا تھا، وہ کس کا ہاتھ تھا۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھتی کہ یہ کیا چیز ہے، میں ڈری بھی نہیں،
کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی ان چیزوں کی، تو میں ڈری بھی نہیں، نہ ہی اس ٹائم کچھ ایسی ہارر ٹائپ کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مجھے لگتا کہ بھئی یا میں ڈر جاتی یا کچھ ایسا، کچھ بھی نہیں، میں ڈری بھی نہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اسموکی ہاتھ تھا بلیک کلر کا، بہت بڑا۔ اس کے باوجود میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا، میں نے کہا پھپھو آپ نے مجھے کیا ابھی آپ مجھے کیا ابھی تھپڑ مارنے لگی تھیں؟ تو پھپھو نے کہا کہ نہیں تو، میں کیوں تمہیں تھپڑ ماروں گی؟ میں نے کہا نہیں پھپھو، ہاتھ آ رہا تھا ایسے، حالانکہ وہ ہاتھ بڑا تھا، بلیک تھا، اسموکی تھا، مجھے پتہ ہے وہ میری پھپھو کا ہاتھ نہیں تھا، پھر بھی میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا نہیں پھپھو یہاں سے ایسے ہاتھ آ رہا تھا، یوں کر کے اتنا آیا، پھر میں نے نا گردن نیچے کر دی تو وہ ہاتھ نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا مجھے لگا شاید آپ مجھے مارنے لگی تھی۔ تو پھپھو نے کہا پاگل ہو گئی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، کوئی ہاتھ وات نہیں آیا، تمہارا وہم ہے، کچھ نہیں ہوا ایسی باتیں مت کرو۔ اس طرح سے نا انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن آج تک میرے ذہن میں یہ واقعہ نقش ہے، بالکل ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ وہ مجھے یاد ہے۔ وہ دورانیہ جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ کا تھا، بالکل وہ اتنا سلو ہاتھ میرے قریب آ رہا تھا کہ 3 سے 4 منٹ اس کو لگے ہوں گے میرے قریب میرے فیس کے پاس آنے میں، اتنا سلو وہ آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد تو مطلب کافی عرصہ وہاں پر میری دادی وغیرہ رہے، ہم جاتے تھے آتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ایک واقعہ، اور اس کے بعد ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے میری زندگی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی۔ ابھی بھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اتنا میں ڈرتی نہیں ہوں، مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، تو یہ ہے کہ مجھ میں ہمت ہے اور میں فیس کر سکتی ہوں۔ ہاں تھوڑا بہت خوف تو لازمی ہوتا ہے، انسان ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بالکل خوفزدہ کبھی نہیں ہوتی، میں ہو جاتی ہوں تھوڑی بہت خوفزدہ، لیکن اتنا نہیں ڈرتی کہ جس طرح سے مطلب کہ عام طور پر لڑکیاں یا عورتیں ڈر جاتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس پر ڈسکس کریں، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور یہ کیا تھا۔ مطلب آج تک میں سوچتی ہوں، میں آج بھی میں اس چیز کو ڈسکس کرتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ کہ وہ مجھے بات بھولتی ہی نہیں ہے بالکل۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو کہ کافی میری بات چیت کافی طویل ہو گئی، تو اگر آپ کو یہ وائس نوٹ لگے کہ اپلوڈ کرنا چاہیے تو ضرور کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو سنیں اور شاید کسی کو سمجھ آئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا، اس طرح سے بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ بھی نہ دکھے، صرف ایک ہاتھ دکھے اور وہ بھی بلیک کلر کا، اتنا بڑا اور اسموکی جیسے دھوئیں کا بنا ہوا ہو، کوئی مطلب کہ ناقابل بیان ہے میرے لیے وہ چیز، وہ میں آج تک مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو بہت شکریہ، اگر آپ میرا یہ وائس نوٹ اپلوڈ کریں گے تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور ممتاز سر اگر آپ اس پر کچھ بات کرنا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ میں آج تک کنفیوز ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیوں ہوا تھا میرے ساتھ، میں تو اتنی چھوٹی سی بچی تھی تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، وہ کیا چیز تھی، اور میں جاننا چاہوں گی اگر کچھ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ ہو سکے تو بہرحال میں اپنی جو وائس نوٹ ہے میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ اس میں کاٹ چھانٹ کر کے تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو وائس نوٹ بھیجا نہیں ہے اس طرح سے۔ تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ بہت سارے واقعات ہیں میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اوکے جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہترین کام آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، بہت بہت مزیدار کام ہے اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ تھینک یو سمیرا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا واقعہ بھی بتایا اور ساتھ میں ہمارے پروگرام کو پسند بھی کیا، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ میں اور عامر تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کی جائے، آپ کے واقعات جو ہوئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ آپ نے کہا اس پہ تبصرہ کریں، میں نے عامر سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں عامر، یہ خاتون ہے
مطلب بڑے بڑے انسان جو ہیں وہ بڑے بہادر قسم کے لوگ میں نے دیکھے، لیکن اس قسم کی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی مخلوق کو دیکھ لیں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ اس جگہ پر 6 مہینے جاتے نہیں ہیں۔ اب یہ خاتون ہے، اور انہوں نے میرے خیال سے پہلے بھی 1-2 ٹیپ ہم کو بھیجے ہیں اور بات بھی کی ہے، میں پہچان گیا ان کو، سمیرا کو۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈر مجھے بھی لگتا ہے، لیکن میں اتنا نہیں ڈرتی۔ مطلب اگر مجھے یقین ہے کہ اگر ان خاتون کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ کوئی مخلوق ان کے سامنے آ جائے، یقین کریں یہ کمیونیکیٹ کر لے گی، سمیرا کمیونیکیٹ کر لے گی۔ یہ بہادر لڑکی ہے، بہادر عورت ہے۔ انیشل ڈر جو ہے نا وہ ان کا نکل گیا، انیشل ڈر نکل گیا ہے نا۔ اب ان کے ساتھ ریپیٹڈلی یہ خود بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ چھوٹے پن سے واقعات ہوتے رہے۔ اب یہ اسموکی ہینڈ جو یہ بتا رہی ہیں، سوری، سمیرا ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے وہ ہاتھ جو آپ کو نظر آیا تھا وہ صرف آپ کے لیے ہو۔ جس وقت آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو کچھ اثرات آپ کے ماں پہ، آپ کے باپ پہ، یا آپ کی دادی ہے جو بھی ہو وہاں پر موجود جو بھی لوگ ہوں آپ کے ساتھ جو رہتے ہوں گے نا، ان کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ چھوٹی تھیں، وہ آپ کو نظر آ گیا۔ تو اب یہ کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے اور اس کی ڈیٹیل پوری آپ نے نہیں بتائی، صرف آپ نے اتنا بتایا کہ اسموکی ہینڈ تھا جو آپ کے چہرے کے پاس آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آپ کو چاٹا مار دے گا، اور پھر آپ ایک دم ہوش میں آ گئی۔ تو میرے خیال سے تو کچھ نہ کچھ معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اس پہ اور بھی ڈسکس کریں گے، اور بھی ٹیپ جتنے بھی ہیں آپ کے پاس واقعات ہیں آپ ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اگر دوسرے چینل نے نہیں چلائیں کوئی بات نہیں، ہم چلائیں گے آپ کے سارے ٹیپ، ہم آپ کے سارے واقعات جو ہے نا وہ سنیں گے۔ اس کا یہ کہ دیکھیں ممتاز سر، ہم لوگوں نے جو ہے نا ایک یہ پلیٹ فارم رکھا ہے، دیکھیں مختلف چینلز پہ ہم لوگ نے بھی جا کے سٹوری سنائی ہیں اور ہم لوگ سناتے رہے ہیں، اور یہ کہ جتنا ٹائم جو ہے ظاہر سی بات ہے جو دوسرے چینلز کے جو ہوسٹ ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی جو تجربے ہوتے ہیں، جو اپنی فیلنگ ہوتی ہیں وہ آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا بیسکلی اس پلیٹ فارم کے اوپر مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس کرنا ایز اے فرینڈلی ماحول میں، ہم اس طرح سے ڈسکس کریں کہ جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس کو اس طرح سے ڈیل کریں، اور جتنی زیادہ ڈسکرپشن کے اندر بتا سکتے ہیں، جتنا زیادہ، بس یہ کہ کوئی چیز ریپیٹ نہ ہو، لیکن یہ کہ جتنا زیادہ آپ جا سکتے ہیں ڈیپ آپ جا کے بتائیں ہم کو، اور جتنا لمبا واقعہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، اس کو ہم لے کے آئیں گے، بشرطیے کہ وہ انٹرسٹنگ ہو اور ویورز کو پسند آئے۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی۔ ممتاز سر، ایک واقعہ ہے جو انس ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک واقعہ ہے تو میں نے ان کو انس کو بولا، میں نے کہا چلے آئیں، میں نے کہا آپ آ کے بتا دیں۔ اچھا، انس کے بتانے سے پہلے میں سمیرا کو ایک میسج دے دوں۔ سمیرا، آپ کو انشاءاللہ ہم کسی دن لائیو کال پہ لیں گے، تو آپ اپنے ذہن میں جتنے بھی چھوٹے بڑے واقعات ہوں آپ اپنے ذہن میں یا کہیں لکھ کے رکھ لیں، یا کوئی اپنے ذہن سے ہمیں بنا لیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو لائیو کال پہ لیں گے اور اس پہ آپ پہ بات بھی کریں گے اور ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے واقعات بھی سنیں گے۔ جی انس۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پھر سے مجھے بلایا، اور بات یہ رہی کہ ابھی جو مسز سمیرا نے ابھی بات کری کہ ان کو ایک اسموکی سا ہینڈ دکھا، میں اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو عام طور پر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اب صاف آ رہی ہے؟ نہیں، صحیح ہے، کافی بہتر ہے۔ نہیں صحیح ہے، بیچ میں کٹ رہی ہے۔ اچھا، ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مس سمیرا نے ابھی جو بات ذکر کری تھی کہ ان کو ایک ہاتھ دیکھا دھوئے کے ٹائپ کا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی خاندان والے کے اوپر کوئی اثر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جو بھی ہو چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں دکھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کرا ہے، اور اسی گھر میں ایکسپیرینس کرا ہے جہاں پر میں ابھی ہوں، اور اسی کمرے میں ایکسپیرینس کرے جہاں میں ابھی ہوں۔ جی اچھا جی، میرے ہی ابھی لیفٹ سائڈ پہ ایک ہمارا باتھ روم ہے، ہمارے بچپن میں جو ہے یہ کسی وجہ سے کھلا رہتا تھا۔ اب ہمارے گھر میں نا سب کو یہ عادت تھی کہ بالکل گپ اندھیرا کر کے سوتے تھے سارے، صرف اس کمرے کے اندر جہاں ابھی میں بیٹھا ہوں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اس کو ایک نائٹ لائٹ جلاتے تھے، اور بس وہ جلا کے ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ اب اتفاق سے میری آنکھ کھلی، مجھے جانا تھا واش روم، تو میں نے
اٹھا اور میں باتھ روم کی طرف جیسے ہی گیا ہوں تو میری نظر بیسن کے نیچے پڑی. میں نے دیکھا کہ کوئی کالی سی چیز نکلنے لگی وہاں سے. واش بیسن کے نیچے سے؟ ہاں, واش بیسن کے نیچے سے میں نے دیکھا کہ کوئی کالی سی چیز نکلی. نکلتے نکلتے وہ ایک سر بن گیا. اچھا. ہاں, وہ ایک سر بن گیا اور اس نے فوراً میری طرف پلٹ کے دیکھا اور اس کے اچھا. تقریباً 2 انچ کے دانت تھے ہوں. اور سینگ اس کے بھی کیا کہتے ہیں تقریباً 3 سے 4 انچ کے سینگ ہوں گے, چھوٹے چھوٹے سینگ بھی تھے سر پہ؟ سینگ بھی تھے. اللہ اور اکبر. اس نے کیا کہتے ہیں میری طرف اپروچ کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا اور اپنے منہ کھولا اور سارے کے سارے دانت جو تھے وہ پوائنٹڈ تھے, جیسے کہ K9 دانت ہوتے ہیں. جی جی بالکل نوکیلے. جیسے کہ آپ وہ ڈریکولا کو دیکھتے ہاں ہو. ہاں سمجھ مجھے گئے سمجھ اپروچ گئے. کرنے کی کوشش کری. تو ظاہر سی بات ہے, میں تو بچہ تھا, میں تو ڈر گیا, لیکن مجھے چیز نہیں سمجھ میں آئی وہ چیز کیا تھی. تو میں نے اپنے فادر کو اٹھایا کہ ابو ذرا ہے نا یہ لائٹ کھول دو, مجھے جو ہے وہ واش روم جانا ہے. تو ابو اٹھے. اس وقت انہوں نے جب لائٹ کھولی نا, میں نے دیکھا کہ میں نے اس چیز کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کری کہ کہاں پر ہے وہ چیز. وہ چیز اس وقت غائب ہو چکی تھی اور اس وقت جو ہے ہمارے باتھ روم میں ایک چھوٹا سا واشنگ مشین بھی ہوا کرتا تھا. میں نے کوشش یہ کری کہ میں اس کے نیچے بھی جھانک کے دیکھوں, وہ چیز تھی نہیں وہیں پر. اچھا. ہاں, اچھا. وہ چیز غائب ہو چکی تھی. اب ایک اور چیز یہ ہوئی کہ کچھ سال بعد جب میری بہن پیدا ہوئی اور اس کے کچھ سال گزرنے کے بعد اسی باتھ روم میں یہ ہوا تھا کہ میری والدہ نے جو ہے وہ کچھ کپڑے دھونے کے لیے ایک بالٹی میں ڈالے ہوئے تھے. تو میری والدہ جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے شاید کچن یا پھر دوسرے کمرے میں گئی ہوں گی. تو میری چھوٹی بہن نے, جو مجھ سے چھوٹی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ بالٹی کے اندر سے ایک کالا سا ہاتھ نکلے اور جیسے اس نے آواز لگائی امی 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 کر کے, تو پھر وہ فوراً اندر چلی گئی, واپس سے وہ چیز اندر چلی گئی. اچھا. اب ہاں, اور کچھ اور واقعات بھی ہیں. جیسے کہ میں جہاں پر جس جگہ ابھی میں بیٹھا ہوں, اس جگہ پہ ایک مرتبہ میری والدہ سو رہی تھی. تو سوتے سوتے, اب میرے خیال میں فجر کے وقت تھا شاید, یا پھر اس سے پہلے کا وقت تھا. تو امی کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ان کے بالکل رائٹ سائڈ پہ ایک عورت بالکل کیچڑ میں لدی ہوئی وہ کھڑی ہوئی تھی, اور اس نے جو ہے کوشش کری کہ ان کو سفوکیٹ کرے, ان کا گلا دبائے. اچھا. ہاں. اب میری امی نے اس سے اس طریقے سے مقابلہ کرا. میری امی ڈرتی تو نہیں تھی, لیکن بس وہ اس چیز سے گھبراتی تھی کہ نا یہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے, ایسی چیز بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اچھا. میری امی نے دیکھا اور اس کو پکڑ لیا. امی کہیں دیر تک پکڑی رہی اور اس جو چیز ان کے منہ میں آئی, جیسے کہ آیت الکرسی ہو گئی یا پھر منزل کی کچھ صورتیں ہو گئیں, وہ چیزیں پڑھنا شروع کریں. اور ایسے کرتے کرتے جب روشنی ہونا شروع ہوئی نا, وہ اس چیز نے چھوڑا اور غائب ہو گئی. اچھا, امی نے پکڑا ہوا تھا اس کو؟ امی نے اس طریقے سے پکڑ لیا تھا, ہاتھ پکڑ لیے تھے کہ نا وہ گلا نہ دبا سکے اور کنٹرول نہیں کر سکے. اچھا. تو پھر صبح ہوتے ہی مطلب اس نے ہاتھ چھڑا لیے اور وہ غائب ہو گئی. ہاں, کافی دیر تک میری والدہ پڑھتی رہی کہ انہیں اس کے یعنی پوزیس نہ ہو سکے یا پھر کچھ اور نقصان نہ پہنچا سکے. اچھا. اور گھر کے حوالے سے مجھے صحیح ہاں بولے بتائیے. ہاں, اور گھر کے حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. میری جب دادی کا انتقال اسی گھر میں 2009 میں ہوا تھا, تو میری پھپھو آئی تھی. انہوں نے ایک گھر کے بارے میں ذکر کیا تھا, گولی مار والے گھر کا, جو میری دادی نے بھی ہمیں بتایا تھا. اصل میں آپ کو اپنی دادی کی سائڈ کی سٹوری بتاتا ہوں, پھر جب یہ سٹوری ختم ہوگی دادی کی سائڈ کی, پھر میں اپنے پھپھو کی سائڈ کی سٹوری بتاتا ہوں اس گھر کی. اس گھر میں دراصل یہ کہا گیا تھا, گولی مار والے سائڈ پہ وہ گھر ہوا کرتا تھا جب ہمارے دادا دادی وہ سکھر سے شفٹ ہو کر یہاں پر گولی مار پائے تھے. تو انہوں نے یہ گھر لیا تھا, اور اس گھر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر جو رہے گا نا وہ بچ کے نہیں جائے گا. اچھا. ہاں, تو اب وہاں پر انہوں نے کئی راتیں گزاری, کئی عرصہ گزارا. انہوں نے بس
جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ یہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ سارے لوگ سو رہے تھے تو دادی کی اچانک جو ہے وہ آنکھ کھلی اور ایک عورت کو دیکھا کیچڑ میں لدی ہوئی جو دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے چل رہی تھی. اچھا. ہاں دیواروں کے ساتھ چھپکلی کی طرح. چھپکلی کی نہیں طرح. ویسے نہیں جیسے کہ ہم ٹیک لگا جیسے کہ ہم اپنے آپ کو دیوار سے لگا دیتے ہیں نا ویسے چلتے چلتے ویسے ایسے چل رہی تھی وہ الٹی دیوار کے ساتھ ساتھ مطلب چل رہی ہے یعنی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. دیوار نہیں منہ الٹی کا نہیں تھی سامنے منہ کا سامنے تھا. وہ پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی پیچھے کر کے دیکھ رہی اچھا تھی. ایسے اچھا ایسے اچھا صحیح ہاں صحیح. ایسے کرتے 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 وہ میری دادی بولنے لگی کہ وہ میرے نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ ابا ابا اما اما ایسے آواز آنے لگی. اب میری دادی نے کہا کہ شاید میرے بچوں نے شاید آواز لگائی. اب میرے ایک تایا تھے ان کا ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے انتقال ہوا ہے تو وہ آئے تھے جب وہ چھوٹے تھے. وہ آئے اور صبح کے وقت اپنی امی سے یعنی میری دادی سے جو ہے وہ گلے لگ گئے. کہا امی امی آپ نے آواز سنی تھی رات میں نے نہیں کہا تھا وہ میں نہیں کہہ رہا تھا. اچھا. اب جب دادی کا انتقال ہوا تو دادی کے انتقال والے دن میری پھپھو آئی ہوئی تھی. اب باتیں کرتے کرتے جب ان کو رونا وونا آیا تھا تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہوتا ہے یہ تو ہر کسی کو جانا ہے ایک دن. تو پھر اس کے بعد جو ہے اچانک ان کی طرف سے یہ بات نکلی وہ گولی مار والے گھر کی. تو انہوں نے بتایا تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا تھا. ہم نے کہا نہیں دادی نے ہمیں ذکر نہیں کرا تھا زیادہ اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب ہم نے اس گھر کو چھوڑا تھا نا گھر کو چھوڑنے کے بعد اب ان کی کوئی سہیلی ہوں گی میری پھپھو کی تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا. وہ آئیں اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرا میری پھپھو کا نام لیا کہ تنویر دروازہ کھولو تنویر دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی مردانہ آواز آئی. یہاں پہ کوئی تنویر ونویر نہیں رہتی. اچھا. اور اس کے بعد جیسی ان کی نظر وہ کنڈی پہ پڑی کنڈی پہ بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا اور وہ فوراً کیا کہتے دیکھا نا کہ جب وہ گھر لاک ہے تو یہ انہوں نے نا یہ سارا واقعہ بتایا یعنی وہاں سے وہ ڈر کے چلی گئی تھی کہ یہ ہوا کیا یہ. بالکل ہے صحیح. ڈیفینیٹلی یہ کہ اگر تالا لگا ہوا ہو اور اندر سے آواز آئے کہ یہاں پہ ممتاز بھائی نہیں ہے تو میں تو بھاگ جاؤں گا میں تو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا. اب یہ اس نے بھی کہا نا کہ مطلب یہ بچوں کو یہ ہوائی چیزیں جو ہے نا اکثر نظر آتی ہیں اور بچے جو ایسے بچے بھی جو بولنا نہ جانتے ہوں پھر وہ اپنے اشاروں سے اس چیز کو بتاتے ہیں لیکن وہ زبان نہیں ہوتی. میرا بھتیجا ہے چھوٹا سا ابھی تو 2.5 سال کا ہوا ہے ماشاء اللہ. ابھی تقریباً 1 سال پہلے اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جب میں اپنے میٹنگ سے واپس آیا تھا رات میں تو گھر والے بتا رہے ہیں کہ اس نے نا اپنے کمرے میں کچھ دیکھ لیا مغرب کے وقت جو اس کے پاس جو ہے وہ اپروچ کر رہی تھی وہ تو تم اس کے اوپر کچھ دم کر دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دیتا ہوں. اب وہ جو ہے اتنا سہما ہوا تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ اس طریقے سے آ رہا تھا اور میرے پیچھے پڑ گیا تھا. میں نے اس کے اوپر دم کرا اور پھر دم کرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سکون میں آیا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں دکھ جاتی ہیں یہاں تک کہ ہمیں اب تو اللہ کا شکر ہے دکھتی نہیں ہے لیکن محسوس ضرور ہوتی ہیں کہ صبح فجر کے وقت ہو گیا یا پھر مغرب کے بعد ہو گیا کہ ایسی آوازیں آتی ہیں کہ کسی کی چلنے کی آواز ہے یا کھٹ پٹ کی آواز آ گئی یا پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے میرے گھر والوں کی ہی میمکرنگ کری ہے. ہاں میمکری کری ہے. تو بس میرا یہی چھوٹا سا واقعہ تھا. اصل میں ضرور بالکل. اصل میں عامر اور میں آپ کو انس ایک بات بتاؤں یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا ہم اس کو صرف ایک ہی اینگل سے دیکھتے ہیں اور ابھی بھی ہم ایک ہی اینگل سے ہم اس کو لے رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو نظر آتی ہے. بھائی چھوٹے بچوں کو کیوں نظر آتی ہے ذرا اس کے پیچھے ڈیپ جا کے تھوڑا سوچو. عامر یہ میں نے اتنے واقعات سنے ہیں اور پڑھے ہیں یہ مخلوقات جو ہے نا یہ چھوٹے بچوں کو پیار کرتی ہیں یہ چھوٹے بچوں کو چاہتی ہیں محبت کرتی ہیں
اور جو چھوٹے بچوں کو نظر آتی ہیں نا وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا وہ ان کو ان بچوں پہ پیار آ رہا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی شیطانی مخلوق نہ ہو اور ان کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو اکثر بچوں کو یہ پیار کرنے آتی ہے. میں نے ایک واقعہ بھی اس تھوڑے دن پہلے شیئر کیا تھا, اس میں نہیں تھا کہ وہ آپ کی بچے کو بات لے گئی تھی اور پھر وہ آپ کی بات 2 تھوڑی سال سی میں بعد آپ. کاٹوں گا, آپ کی ہاں بات بولے تھوڑی سی بولے. کاٹوں گا. اصل میں ایسا بھی ایسپیکٹ ہے کہ جو ہے وہ بچوں کو پسند کرتی ہیں, اور یہ بھی ایسپیکٹ ہے, شاید آپ نے نہیں سنا ہو شاید, کہ یہ جو ہے نا اب قرآن کی ایک آیت ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں انسان بالکل جو بالکل بے شک. بنسبت دوسرے جانوروں کے مقابلے میں وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی مرتبہ یہ جن ہو گئے یا پھر کچھ ایسی ڈیمونک اینٹیز جو ہو گئیں, وہ خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان بچوں کو یا تو پوزیس کر لیتی ہیں یا پھر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. ایسا بھی ہو چکا ہے, لے جاتی ہیں, کئی یہی تو کیسز بتانے کا ہوئے ہیں. مقصد. ہاں ایسا ہی ہوا ہے. اچھا عامر, ہمارے ایک لسنر ہیں, وہ بھی بڑے پرانے لسنر ہیں, انہوں نے ایک ای میل بھیجی ہے. اچھا تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ پڑھ کے سناؤں آپ کو ای میل. ان کی صحیح. خواہش تھی کہ میں پڑھ کے سناؤں, تو اچھا میں آپ وہ ان کی چھوٹی سی ای میل ہے, ہاں میں پڑھتا ہوں. صحیح ہے. السلام علیکم سر ممتاز, یہ میری اسٹوری ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ ہی سنائیں. میرا نام شفیق ہے. میں کراچی میں رہتا تھا. جب 18 سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا. خیر اللہ کی رضا, اب میری شادی ہو گئی اور اب 2 بچوں کا باپ ہوں. میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسلام آباد شفٹ ہو جائیں. میری بیوی نے حامی بھر لی اور ہم نے تیاری شروع کر دی اور ہم اسلام آباد پہنچ گئے. شروع میں ہم نے ایک کرائے کا مکان لیا, مناسب کرائے پر مل گیا, مگر اس گھر میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. جب سو جاتا تو مجھے اپنے قریب ایک میت کا گہوارہ رکھا محسوس ہوتا اور میری آنکھ کھل جاتی. اب روز جب میں سوتا تو یہی میت کبھی گہوارے میں اور کبھی کفن میں لپٹی ہوئی میرے ساتھ لیٹے محسوس ہوتی. اور ایک بچہ جس کا پورا وجود جلا ہوا تھا وہ بھی مجھے نظر آتا. مگر میں نے ان باتوں کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا کہ وہ پریشان ہوگی. میں نے اس بات کا ذکر اسٹیٹ ایجنسی سے کیا جس نے مجھے گھر دلایا تھا. اس نے بتایا کہ اس گھر میں جو کرایہ دار پہلے رہتے تھے وہ کالا جادو کرتے تھے. مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ یہ مکان مجھے کرائے پہ چڑھانا تھا. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا اور کچھ پڑھنے کو بتایا. بہرحال روز مجھے یہی کچھ نظر آتا. تو ایک رات میں نے خوف کو دور کر کے رات کو چھت پہ جانے کا ارادہ کر لیا. جب میں چھت پر گیا تو ایک حصے سے جلنے کی بو آئی اور ایسا لگا کہ چھت کے ایک کونے میں آگ لگائی ہوئی ہو اور دھوئیں سے ساری جگہ کالی ہو رہی تھی. میں نے وہاں جا کر دیکھا تو کچھ ایسی چیزیں ملی جو جادو کرنے والے استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ کچھ گڑیاں, کچھ انڈے, کچھ سوئیاں, اور ایک گڑیا ایسی ملی جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور منہ جھلسا سا ہوا تھا جیسے جل گیا ہو. اور بہت ساری چیزیں ایسی ملی جو جادو ہم نے سنا تھا کہ جادوگر وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایک اور بات, اس جگہ سے خون کی بدبو بھی آ رہی تھی. میں نے وہ گڑیا اٹھائی اور چھت سے باہر پھینک دی اور نیچے واپس آنے لگا. جیسے ہی میں نیچے واپس آنے لگا تو سیڑھیوں پر میرا راستہ ایک عورت نے روک لیا جس کا منہ جلا ہوا تھا اور ہاتھ کٹے ہوئے تھے. یقین کریں میرے پورے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا. بے انتہا ڈر گیا. اس عورت کی شکل اتنی کرخت تھی اور ہاتھ کٹے ہوئے تھے. میں نے فوراً ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور نیچے بھاگنے لگا. 2 دن مشکل سے گزارے, اس کے بعد ہم نے گھر بدل لیا. تھینک یو شفیق صاحب, آپ نے یہ اپنا چھوٹا سا واقعہ بھیجا تھا, ہم نے کہا پڑھ دیں. تو یہ ہمارے بہت پرانے کالر ہیں عامر, اس نے بھیجا, اور یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ مشکل سے ہوگا تو 2 سال یا 3 سال پہلے کا ہوگا. اچھا.
हाँ, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि मैं 18 साल का था तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो फिर उसने शादी वगैरह कर ली, फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, 2 बच्चों का सही बाप है। तो मेरे ख्याल से ये शायद 2019 या 20 का वाकया है, ये बहुत पुराना नहीं है। सही तो सही। ऐसे होता है घर में, मतलब जाहिर सी बात है, जिस घर में ब्लैक मैजिक का मतलब काम हुआ हो हम्म, तो उसमें तो ये असरात होंगे। उसमें ये चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं। असल में वही मसला है ना कि जैसे अभी लास्ट स्ट्रीम में हम लोगों ने जब काले जादू में बात करी थी, तो आप ही हम्म ने एक सवाल उठाया था ना, आपने कहा था कि यार अपना अगर इंसान अगर मर जाता है तो उसका करीन कहाँ जाता है? तो हम्म करीन तो जिंदा रहता है, करीन अपनी हम्म जिंदगी पूरी करता है, फिर उसके बाद मरता है। तो हम्म अब अभी जो मैंने जो रिसर्च करी उसमें मालूम ये हुआ कि जो करीन होते हैं ये बेसिकली उस इंसान की कब्र के आसपास ही मंडलाते हैं, वहीं पे होते हैं। अच्छा या फिर अच्छा। वो जो इंसान जहाँ पे रहता है, जिस जगह पे उसकी डेथ हुई है, जो उसका घर होता है, वो वहीं पे हम्म। आगे पीछे मंडलाते रहते हैं। या मेजोरिटी ये अच्छा। उन कब्रिस्तानों में चले जाते हैं जहाँ पे उस आदमी को तदफीन कर दी जाती है। अब एक सवाल ये है कि काला जादू तो इतना नहीं होता जितनी इंसानों की आबादी है, एक बड़े कम हम्म। रेशो में होता है ना। तो ये हाँ, बहुत बाकी कम है। तो हाँ, तो ये कुछ जो होते हैं वो इन जादूगरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो इनसे मुआहिदा कर लेते हैं जादूगर, तो ये उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, जैसे जिनको ये मोक्किलीन वगैरह भी बोलते हैं ये। तो ये करीन उस चीज का हम्म काम भी शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि कुछ होते हैं जो कि घरों में रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो कब्रिस्तानों में वीरानों में निकल जाते हैं। तो ये करीन का बेसिकली काम होता है। तो ये वो यही वाली बात है कि जब आप काला जादू करते हैं तो आप फिर वो पोर्टल खोल देते हैं, पोर्टल खुलता है तो फिर आपको नहीं पता फिर सर के क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या जा रही हैं घर के अंदर हाँ, से। बिल्कुल तो सही इनको बात है। इनको जो स्मेल आई, इनको जो चीजें दिखाई दी, किसी ने अपनी कार्रवाई करी और भुगतना इनको हाँ, पड़ गई, भागना इनको पड़ गया वहां से। अब ये बता रहे बेचारे कि इसको वो सस्ता घर मिल गया था, इसलिए कि वो किराएदार कोई दूसरा लेता नहीं होगा, ये कराची से गए थे तो स्टेट बिल्कुल। एजेंसी वाले ने इनको टोपी पहना दी, इनको सस्ता लगा कि यार इस इलाके हाँ। में इतना सस्ता मिल रहा है, और फौरी तौर पे गए थे, परेशान भी थे, इन्होंने वो घर ले लिया। उन्हें क्या पता था उसकी असलियत ये है। तो अच्छा, एक और चीज मुमताज भाई, वो मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे मेरे एक दोस्त ने एक फॉरवर्ड करी, आपने बोला कि इसका एक और चैनल पे भी जिक्र हो चुका है कल ऑलरेडी। लेकिन ये कि ये बड़ी अजीबो गरीब सी खबर आई थी कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ये गोस्ट साइटिंग्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई हैं एकदम से। तो ये सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मैंने तो हाँ। चैनल पे भी जिक्र हुआ होगा, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो वो एक साहब के हवाले से, और वो उन्होंने बाकायदा डिप्टी कमिश्नर या जो उस इलाके का एसएसपी वगैरह होते हैं, एसपी, उनको बाकायदा ईमेल की है, उनको खत लिखा है अच्छा, शख्स ने इसके ना। बारे में हाँ हाँ, पैरानॉर्मल पे। मतलब पैरानॉर्मल पर खत नहीं लिखा उसने, जो इंसिडेंट होते हुए देखे और कुछ लोगों के साथ वाकया, तो वो एक्चुअली है E11 का एक उसने सेक्टर का नाम लिया है, एक F7A, एफ अच्छा F71 का नाम लिया है, E11 का नाम लिया, और एक दो और सेक्टर है जी सेक्टर के। उन अच्छा इलाकों में कुछ वो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं पैरानॉर्मल, जो लोगों ने मतलब वो फील किए हैं, फिर एक दूसरे को बताया, तो उस तरीके से वो बात फैली है। तो वो चार अच्छा। पांच इंसिडेंट जब इकट्ठे होके इस्लामाबाद के हवाले से मिल गए ना, तो वो फिर उसमें एक साहब ने ये जिक्र कर दिया, और शायद पेपर में भी किसी में आगे हो, आई एम नॉट श्योर, असल में मैंने नहीं देखा। ये पहले जो है सर, ये असल में मसला पता है क्या है, ये पहले इस तरह के वाकयात इस्लामाबाद में होते नहीं थे, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्टेड थी, जंगल तो आपको पता ही है हमेशा से था। अब जब से वहां पे उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन बढ़ी है ना, मेरे ख्याल से उसने इन चीजों को जो है ना डिस्टर्ब करना शुरू करा है। तो अब ये मेरे अभी ख्याल भी से आपको शायद ये पता है, वाकयात अभी भी ज्यादा आपको पता है कुछ सेक्टर ऐसे हैं इस्लामाबाद के जिनके साथ बिल्कुल जंगल लगा हुआ है। है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उन्होंने, क्योंकि सीडीए ने उसकी डेवलपमेंट करके उस जंगल को ऐसा शेप दे दिया है कि वो ग्रीनरी नजर आती है, एक्चुअली वो पहले जंगल थे, कि उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी है, बीच में घास लगा दी है, कुछ राहदारियां बना दी हैं, कहीं से बीच से रोड गुजार दी है। और अभी भी अगर आपको ये जो हमारे पार्लियामेंट हाउस वगैरह जो है ना, और जहां पर वो एम्बेसीज के लिए एक पूरा जोन उन्होंने जो है ना वो कर दिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उसके इंक्लेव पीछे जो से एक रास्ता जाता है जी। जो 12 की तरफ रोड निकलती है, 12 की तरफ निकलती है, मतलब आप उससे फिर मरी चले जाएं। तो अभी भी वहां पर रोड पे चलते हुए ना, आप देखें अगर रात में आप जा रहे हैं, तो ये पिग्स वगैरह जो है ना, वो गीदड़ और हाँ, और वाइल्ड बोर, वो वाइल्ड बोर। रोड क्रॉस कर जाते हैं, इस तरफ हाँ के करते जंगल हैं। से निकल के इस तरफ के जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि उस रोड के दोनों तरफ जंगल। तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो क्योंकि 4-5 इंसिडेंट एक साथ हो गए रिपोर्टेड, तो
وہ اس کے لیے پھر وہ انہوں نے پیپر میں نیوز بن گئی اور ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل گئی. تو آج آپ بتائیے آپ کون سی سٹوری لے کے آئے ہیں کلوزنگ ہمارے لیے؟ اچھا، اس کو بتانے سے پہلے میں بتاؤں، میرے ایک دوست ہے وہ برسٹل میں ہے، وہ میں نیکسٹ اسٹریم میں بتاؤں گا، اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اچھا کہ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ سنیں گے نا تو آپ جمپ کریں گے ایک دم سے، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بتا رہے ہو تم. تو پھر تم آج نہ سناؤ نا، نیکسٹ اسٹریم پہ ہی سنانا، اس کا مزہ خراب ہو میں جائے گا. ہاں چلاؤں گا میں نیکسٹ اسٹریم پہ ہی، بس اس کا میں ایک وہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک ٹیزر دے رہا ہوں کہ وہ سین ہوا بھی کس کے ساتھ ہے، وہ حافظ قرآن ہے اور قرآن پڑھاتا ہے بچوں کو. اچھا اچھا. یعنی وہ اتنا پاک آدمی ہے کہ وہ قرآن پڑھاتا ہے، اور یہ کہ اکثر جو ہے اس کی باری بھی لگتی ہے باقاعدہ جماعت وغیرہ پڑھانے کے لیے بھی مسجد اچھا میں. تو اچھا. یعنی وہ اس طرح کا بندہ ہے. تو اس کے ساتھ ایک سین ہوا ہے یہاں پہ بڑا زبردست، اور وہ کہ آپ ہنسیں گے بھی اور آپ جمپ بھی کریں گے کہ کیا انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ میں لے کے آؤں گا. تو کیا باقی وہ یہ کہ پیرانارمل کم فنی سٹوری ہے کیا جو ہنسیں گے بھی؟ نہیں پیرا نارمل ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسی ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہ ایک دم سے پھر ایک بندے کو جب ریئلائز ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ان دا مڈل آف دس تھنگ، یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ، تو وہ اس طرح کا ایک سین ہوا ہے اس کے ساتھ، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. باقی یہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کچھ دنوں پہلے، تو اس کے اندر جو انہوں نے جو ہے جنات کی 3 اقسام کے بارے میں بتایا تھا کہ جس کے اندر جو ہے ایک ہوتے ہیں جو اڑنے والے ہیں، اور ایک جو ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، ایک جگہ ٹھہرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں پھر وہ. تو وہ اس سے جو ہے میرا ایک انٹرسٹ پیدا ہوا، تو میں نے جو ہے اس میں یہ کرا کہ میں نے جنات کی اقسام کے اوپر جو ہے ایک میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی ریسرچ کروں جس میں جنات کی مختلف اقسام جو ہیں وہ ان کے اوپر میں بات کروں. تو یہ جو نیکسٹ سٹوری ہے یہ بیسیکلی میں نے جو ہے وہ جنات کی اقسام کے بارے میں بات کری ہے کہ جنات کی اقسام کتنے قسم کے جنات ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کیٹیگرائز بیسیکلی جو ہے وہ 10 قسم کی کرا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نوز بیسٹ کہ اوپر والے کی بات بہتر جانتی ہے. جس میں کچھ تو ایسے ہیں جیسے کہ افریت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تک گروہ افریت کا، اور مارج جو ہے وہ آیت تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ بھی کرا تھا، کوشش کری تھی مسجد نبی میں، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قابو پا لیا تھا اور اس کو باندھ دیا تھا ستون سے. تو یہ 2 تو بڑے وہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے غول وغیرہ جو ہیں، تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی ایک وہ بنائی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ، رپورٹ ٹائپ کی، اور وہ جو ہماری اینڈنگ سٹوری ہے. اور یہ کہ آئی ہوپ کہ لوگ اس کو پسند کریں گے. یہ نہیں کہ ایک انفارمیشن ہے کہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر شیئر کرتے میں آپ کو پڑھتا ہوں، پھر آپ سنیں، پھر آپ کیسی سنائیے. بالکل. اگر آپ نے اپنا خداحافظ کہنا ہے تو آپ کہہ دیں سب کو خداحافظ، پھر اس کے بعد نہیں میں سن رہا ہوں، سب کو خداحافظ بھی کہوں گا، اور سب سے گزارش کروں گا کہ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں یس یا نو، اچھا یا برا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تنقید نہ کریں، تنقید بھی کریں، تعریف بھی کریں، ہمارے لیے بہتری کا سبب بنے گی. اگر آپ کوئی اچھی تنقید ہوگی تو اس سے ہم سیکھیں گے، ضرور کریں. کوئی بیک گراؤنڈ میوزک کے بارے میں ہے، کوئی اسٹریم کی کوئی ٹیکنیکل کوئی سائٹ پہ کوئی اگر پرابلم ہے وہ ہے، کوئی ہماری آواز کے بارے میں ہے، کوئی ایسا پوائنٹ جو ہمیں آپ گائیڈ کرنا چاہتے ہو، ضرور کیجئے. ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے. جلد از جلد اپنے ٹیپ اور اپنی ای میلز ہمیں بھیجتے رہیے اور ہم ان کو چلاتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، ہمیں سنائیں اپنی سٹوری. بس یہ کہ تھوڑا سا یہ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ تھوڑے سے اسٹریم کے اندر ہکپس رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے جس طرح سے بجلی کا شارٹ فال ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، نیٹ چلا جاتا ہے. ہاں نیٹ چلے جاتا ہے، تو اس پہ تھوڑے بہت ہکپ رہیں گے، تو اس کو اگنور کریے گا فی الحال. اور یہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ کہ میں جو پھر یہ ڈاکومنٹری دیتا ہوں، اور پھر یہ کہ پھر میں اینڈ کرتا ہوں اسٹریم یہاں پہ آج کی. ٹھیک. جنات جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، جنات پر بحث ازل سے جاری ہے. بنی آدم ہمیشہ یہ جاننے کی جستجو میں رہا ہے کہ جنات کیا کھاتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، ان کے حلیے کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کی عمریں یا ایج کیا ہوتی ہیں، اور وہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کتنے اقسام کے جنات ہوتے ہیں. قرآن میں جنات کے اوپر پوری سورہ ہے
جو سورہ جن کے نام سے ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر جن اور انس کو مخاطب کیا گیا ہے. بہرحال پہلی قسم کی طرف چلتے ہیں جو کہ نمبر 1 ہے ڈیمن یا ارواح خبیثہ. یہ عام طور پر لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. ان کا ٹھکانہ خالی گھر یا عام گھر، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کوئی بھی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ ویران ہو، جو گندی ہو، جو انسانوں کے آس پاس ہو. یہ جن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ جہاں ہوتے ہیں ان جگہوں کو آسیبی یا ہانٹڈ لوکیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. گھر میں توڑ پھوڑ، آگ لگا دینا، پتھر مارنا، چیزیں گرانا انہی جنات کا کام ہے. نمبر 2، مسلط ہونے والے ڈیمنز. یہ وہ قبیلہ ہے جو انسانوں کو پوزیس کر لیتا ہے. یہ انسانوں کو لا علاج امراض میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. یہ انسان کے جسم کے کسی حصے کو متاثر بھی کر سکتے ہیں، مثلا ہارٹ، کڈنی، لیور فیلئر وغیرہ. زخم کا نمودار ہو جانا بھی ان جنات کے ایک شر کا نتیجہ ہو سکتا ہے. نمبر 3، قبرستان کے جنات. جن کا بسیرا گریو یارڈ میں ہوتا ہے. یہ جنات کرین کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور تمام عمر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو برے اعمال پہ برگلاتے ہیں یا پھر ان کو اس کی ترغیب دیتے ہیں. بعد میں جب مرنے والے کی تدفین ہو جاتی ہے تو یہ قبر کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں اور آس پاس وہیں پہ قبرستانوں میں اپنا بسیرا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. نمبر 4، حاطف. ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈیفرنٹ آوازیں نکالتے ہیں. یہ ایسی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں جو آپ کے پیاروں کی آوازوں کے جیسی ہوتی ہیں، مثلا ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں کی آوازیں. یہ جنات جانوروں کی آوازیں یا دوسری خوفناک چیخوں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں، جن سے لوگ خوف کھا جائیں. زور زور سے ہنسنے کی آوازیں اور رونے کی آوازیں نکالنا اس قسم کی جنات کا خاصہ ہے. یہ وہ جنات بھی ہیں جو رات میں اندھیرے میں لوگوں کو ڈراتے ہیں. جو لوگ رات میں اکثر اکیلے ٹریول کرتے ہیں ان کا واسطہ عمومی طور پر انہی جنات سے پڑتا ہے. نمبر 5، غول. یہ قبرستان میں پائے جاتے ہیں. یہ مرے ہوئے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت کھاتے ہیں. کئی بار زندہ انسانوں کے باڈی پارٹس کو بھی کھا جاتے ہیں. یہ بہت پرانے اور غیر آباد قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جہاں انسانوں کا آنا نہ ہونے کے برابر ہو. یہ صرف رات کو باہر نکلتے ہیں اور اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں. یہ اپنی شکل کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، سانپ، کتا اور بچے کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. یہ جنات کا گروپ بے انتہا شیطانی ہوتا ہے اور خبیث ہوتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اور طاقتور جنات ہوتے ہیں. نمبر 6، سیالت یا سالات. یہ گروپ فیمیل جنیوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ جنات کا انتہائی باصلاحیت گروہ ہوتا ہے. یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ بہت خوبصورت عورتوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. اس گروہ کے جنات اتنے خطرناک ہیں کہ یہ خوبصورت عورتوں کے حلیے میں آ کر انسانوں سے جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں اور اولادیں بھی پیدا کرتے ہیں. انسانوں کو مارنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اسی گروہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انسانوں پر عاشق ہو کر ان سے شادی بھی کر لیتے ہیں، اور انہی گروہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو چڑیل اور جو مختلف فیمیل جنات جو ہیں وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں. نمبر 7، ہن. یہ زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں. اس میں کچھ مسلم ہیں اور کچھ نان مسلم. جب اللہ نے فرشتوں کو زمین پر شیطانی جنات سے مقابلہ کرنے بھیجا تو جنات کے اس گروپ نے فرشتوں کے ساتھ مل کر جنات سے بڑی جنگ کی. اس گروپ کے شیطانی جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروہ بڑا جنگجو ہے، بڑا طاقتور اور بڑا ہے، اور یہ انسانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 8، مارد، وہ گروہ ہے جو بے انتہا سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی شیطانی گروہ ہے اور اللہ کا نافرمان ہے۔ ان کی ایج بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ جنات انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی گروہ کا جن تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پا کر اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ نمبر 9، عفریت، یعنی خبیث اور شرکش۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ چالاک اور اسٹرانگ ہیں۔ یہ جسمانی طور پر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ گروہ جنات کا وہ گروہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا گیا تھا۔ یہ بہت تیز رفتار ہیں۔ ان کی رہائش زمین کے اندر ہے اور گرم علاقوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو پہلے آسمان پر بھی جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سن کر زمین پر آ کر کائنوں کو اور مختلف قسم کے جو کالا جادو کرنے والے جادوگر تھے ان کو انفارمیشن فراہم کرتا تھا۔ اسی گروہ کے بارے میں بولتے ہیں جو کہ آسمان پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کا آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا تھا۔ اب یہ جب بھی آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمانوں پہ معمور ایک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ان پر شہاب ثاقب کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، جس میں کئی جنات جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، کئی زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ زمین پہ گرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے ان کا جو ہے آسمانوں پر جانا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ نمبر 10، جان، جنات کے سب سے قدیم گروہ جان کہلاتا ہے۔ شیطان کا باپ بھی اس گروہ سے تھا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کو انسانوں سے پہلے آسمان اور زمین کی حکومت بھی عطا ہوئی۔ اس گروہ کو اللہ نے جنت کے نگہبانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ جب یہ گروہ فتنوں اور فساد میں پڑا تو ان کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں کروایا۔ جو بچ گئے وہ سمندر، جنگلات، پہاڑوں پر رپوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جنات کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی وہ جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری وہ جنات ہیں جو کہ شیپ شفٹر ہیں۔ یہ جنات جانوروں کی شکل میں آتے ہیں یا دکھتے ہیں، اسی لیے جانوروں کو مارنے سے پہلے پوچھنے کا حکم ہے کہ اگر وہ جنات ہیں تو چلے جائیں، خاص طور پر کتا، سانپ، چھپکلی وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو کچھ دیر کے لیے ایک جگہ رہتے ہیں پھر وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک جنات ہیں۔ جنات کی جو اقسام میں نے پہلے بتائی ہیں، آپ ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس احادیث کے ذریعے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ باقی اگر ان کے علاوہ کوئی اور اقسام بھی ہیں تو اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم کو ان جنات کے اور ان ڈیمنز کے شر سے بچائے۔ See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. اللہ حافظ.